بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وقت کی تلوار کتنی بے رحم ہوتی ہے، جس پہ چلتی ہے وہی جانتا ہے۔ دنیا میں شاید ہی کوئی شخص ایسا ہو جس کی زندگی کو وقت کی بے رحم تلوار نے گھائل نہ کیا ہو۔ ہم ہر چیز کو مات دے سکتے ہیں، ہر چیز سے آگے نکل سکتے ہیں، لیکن ایک گزرا ہوا وقت ہی ہے جسے کوئی واپس نہیں لا سکتا۔ گزرا وقت، گزرے ہوئے لمحے، گزرے ہوئے دکھ اور خوشیاں۔ انسان اپنا آج کا زیادہ تر وقت اپنے ماضی کو یاد کرتے گزار دیتا ہے، اپنے آج کو بھی گزرا ہوا کل ہی بنا دیتا ہے۔ لیکن جب وقت ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو سوائے پچھتاووں کے اور کچھ نہیں بچتا۔ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہمیں وقت کے گزرنے کا احساس اسی وقت ہوتا ہے جب وہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے؟ یہ شاید کوئی بھی نہیں جانتا، لیکن یہ وہ تلخ حقیقت ہے جس سے ہر انسان کبھی نہ کبھی ضرور گزرتا ہے۔ پیرس کی خوبصورت سڑکوں پر میلوں پیدل چلتے چلتے جب وہ تھک گیا تو سڑک کنارے لگے ہوئے ایک بینچ پر بیٹھ گیا۔ آس پاس سے گزرتے لوگوں کو دیکھ کر اسے کتنا عجیب لگتا تھا۔ کتنے اجنبی لوگ ہیں یہ، کیسے کرب نے اس کی سانسوں کو جکڑ رکھا تھا۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مگن، اپنی ہی دھن میں چلا جا رہا تھا۔ کسی کو کسی سے کوئی واسطہ نہیں تھا، ہر کوئی اپنے کام میں مصروف تھا، اور انسان یہاں یوں لگتے تھے جیسے چلتے پھرتے روبوٹ یا مشینیں ہوں جن کو فنکشن سیٹ کرنے کے بعد چھوڑ دیا گیا ہو اور صرف اپنے فنکشنز کے مطابق ہی چل رہے ہیں۔ کسی کے پاس فرصت نہیں کہ کوئی کسی کو نظر اٹھا کر دیکھ ہی لے کس قدر تنہائی ہے۔ اسفند نے بینچ سے اٹھتے ہوئے سوچا تھا۔ کچھ دیر مزید چلنے کے بعد وہ ایک پارک کے پاس پہنچ گیا۔ پارک کے اندر بہت سے بچے کھیل کود میں مصروف تھے اور بہت سے بچوں کے ماں باپ بینچوں پر بیٹھے ان کی شرارتوں اور کلکاریوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر اسفند کے دل میں ایک ٹیس اٹھی تھی۔ ایک کمی کا احساس اور تکلیف کی ایک لہر تھی جو اس منظر سے اس کے دل میں دوڑ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے قدم پارک کی طرف اٹھ گئے تھے۔ وہ بھی ایک بینچ پر جا کر بیٹھ گیا تھا جہاں سے وہ جھولوں پہ جھولتے لطف اندوز ہوتے بچوں کو ذرا قریب سے دیکھ سکے۔ ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے بچے کھلکھلا کر ہنستے، شور مچاتے ہوئے کتنے پیارے لگ رہے تھے۔ اسفند کی آنکھوں میں نمی تیر گئی۔ اس نے اپنے اوور کوٹ کی جیب سے اپنا والیٹ نکالا اور اس میں لگی اپنے جگر گوشوں کی تصویر دیکھنے لگا تھا۔ کتنے بڑے ہو گئے ہوں گے دونوں، اس نے سوچا تھا، اور ایک عجیب سی اداسی اور درد کی لہر نے اس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آنسو اس کی پلکوں پر آ کر ٹھہر گئے تھے اور آنکھوں میں منظر دھندلا گیا تھا۔ اچانک ایک فٹ بال آ کر اس کو لگا تھا اور اس کا والیٹ بھی بال کے ساتھ ساتھ گر گیا تھا۔ اسفند اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر نکل آیا تھا اور اٹھ کر اپنا والیٹ اور فٹ بال اٹھا کے دیکھا تو سامنے ایک 6 سال کا معصوم سا بچہ چہرے پہ شرمندگی کا احساس اور آنکھوں میں خوف لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ غالباً یہ فٹ بال اسی کا تھا۔ اسفند نے اسے پاس آنے کا اشارہ کیا تھا اور وہ ڈرتے ڈرتے اس کے قریب چلا آیا تھا۔ اسفند کو اس بچے پہ بہت پیار آ رہا تھا۔ Is this yours? Yes. What's your name? My name is David. اتنے میں ایک عورت جو شاید اس بچے کی ماں تھی اسفند اور ڈیوڈ کے پاس آ گئی اور اس نے اسفند سے معذرت کی اور ڈیوڈ کو اسے تھینک یو بولنے کا کہا، اور خود بھی اپنے بچے کی فٹ بال اسے لگ جانے پہ کافی شرمندہ ہو رہی تھی۔ اسفند نے کوئی بات نہیں کہہ کر بال بچے کو دے دیا تھا اور وہ دونوں اسے گڈ بائے اور تھینکس کرتے ہوئے چلے گئے تھے۔ ایک عجیب سی خلش سی محسوس کی تھی اس نے ڈیوڈ کو جاتے دیکھ کر۔ اسے یاد آ رہا تھا کہ جب وہ پاکستان سے یہاں آیا تھا تب اس کی اپنی بیٹی شاید اس سے بچے سے بھی چھوٹی تھی۔ اب وہاں رکنا اور بھی زیادہ دشوار ہو رہا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ ہر ہنستا مسکراتا بچہ اور زندگی سے بھرپور ہر چیز اس کا منہ چڑھا رہی ہے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا پارک سے نکل کر گھر کی طرف چل دیا۔ شام ہونے کو تھی اور اسے میلوں پیدل چل کر گھر واپس جانا تھا جہاں سے میلوں وہ چل کر آیا تھا۔ وہ چاہتا تو بس یا ٹرین پہ بھی سوار ہو کر گھر جا سکتا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ کبھی کبھی خود کو جان بوجھ کر تھکاتا تھا۔
شاید وہ سمجھتا تھا کہ اس طرح وہ ان تمام پچھتاووں اور احساسات سے فرار حاصل کر سکتا ہے جو اب شاید اس کی زندگی کا مسلسل حصہ بن چکے تھے۔ شام کے 7 بج رہے تھے جب وہ گھر پہنچا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہوتے چلے جا رہے تھے اور گھر میں ہر طرف خاموشی کا راج تھا۔ ایک موت کا سا سکوت اس گھر میں ہر پل چھایا رہتا، سوائے ان چند پلوں کے جن میں مونا اور اسفند کچھ دیر کے لیے اکٹھے ہوتے تھے۔ یہ گھر اور اس گھر کی خاموشی اسفند کو ہمیشہ ڈپریشن میں مبتلا کیے دیتی تھی۔ مونا کے ساتھ 7 سال گزار کر بھی اسفند جب بھی اسے دیکھتا تھا ایک اجنبیت سی محسوس ہوتی تھی، ایسے جیسے کوئی چیز اپنی ہو کر بھی پرائی لگتی ہو۔ پاکستان سے جب وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر پیسہ کمانے کی غرض سے یہاں آیا تھا، تب چند ماہ بعد مونا اسے ملی تھی۔ وہ عمر میں اسے دگنی تھی، لیکن ضرورت نے ان دونوں کو برابری کے رشتے میں باندھ دیا تھا۔ اسفند کو وہاں لیگل طریقے سے رہنے اور گرین کارڈ کے حصول کے لیے کسی کی ضرورت تھی، اور مونا کو صرف ایک مشرقی مرد کی کشش اور ہوس نے اس کی طرف کھینچا تھا، جو وہاں کی تقریباً ہر عورت کے لیے کشش کا باعث ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی ایک عمر رسیدہ عورت کو ایک جوان مشرقی مرد کی رفاقت مل رہی ہو تو کوئی بھی مغربی عورت ایسا موقع گنوانا نہیں چاہے گی۔ سو مجبوری اور ضرورت نے ان دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے پر آمادہ کیا تھا۔ مونا اسفند کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن اسفند کی تنہائی اپنی جگہ تھی، لیکن اس نے کبھی بھی مونا کو یہ بات محسوس نہیں کروائی تھی۔ ظاہر ہے مونا کے ساتھ رہنا اس کی مجبوری تھی، مونا کی نہیں۔ مونا نے اس کی رفاقت کے بدلے اسے جو کچھ دیا تھا، اس کے بدلے میں اسفند کا دیا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ سو مونا کی بات ماننا اور اس کے ساتھ اچھے طریقے سے رہنا اسفند کی مجبوری تھی۔ مونا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اسفند کبھی بھی ستارہ کو فراموش نہیں کر پاتا تھا، چاہے وہ مونا کے ساتھ رہ کر ستارہ کے ساتھ بے وفائی کر رہا تھا، جو اس کے 2 بچوں کی ماں تھی، لیکن پھر بھی وہ دل سے صرف اسے ہی چاہتا تھا۔ اس کے دل کی واحد مالک وہی تھی، جو اس کی محبت بھی تھی اور اس کے 2 بچوں کی ماں بھی۔ اتنا چاہ کر بھی جب بھی ستارہ کا خیال ذہن میں آتا تھا، نہ جانے کیوں ایک تلخی سی اس کے ذہن و دل میں گھل جاتی تھی۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسفند کی لاہور میں جوتوں کی دکان تھی۔ رنگ محل کا یہ علاقہ بہت ہی رونق والا تھا، اور لاہور کا اندرون شہر کا یہ علاقہ کاروباری سرگرمیوں کا مرکز بھی ہوا کرتا تھا۔ اسفند اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد اور تمام تر امیدوں کا مرکز تھا۔ BA کرنے کے بعد کوئی خاص اچھی نوکری نہ ملی تو اسفند کے والد نے اسے جوتوں کا کاروبار اپنے ایک دوست کے ساتھ شراکت کی بنیادوں پر شروع کروا دیا۔ اسفند پڑھا لکھا تھا اور کسٹمرز کو اچھے طریقے سے ڈیل کرتا تھا، تبھی وہ دکان اچھی چلنے لگی تھی اور گاہکوں کا بہت رش رہا کرتا تھا۔ ایک دن اسفند کچھ کسٹمرز کو ڈیل کر کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا جب ایک لڑکی اپنی ماں کے ساتھ اس کی دکان میں داخل ہوئی تھی۔ اسفند کی نظر اس کے چہرے پر پڑتے ہی ٹھہر گئی تھی۔ زندگی سے بھرپور چمکدار آنکھیں اور شفاف گوری رنگت والی، کتنی معصوم سی تھی وہ۔ اسفند اسے دیکھتے ہی رہ گیا تھا۔ وہ ستارہ تھی، بالکل اپنے نام کی طرح روشن اور چمکدار شخصیت کی مالک۔ پھر وہ اکثر ہی اس کی دکان پہ آیا کرتی تھی۔ اسفند نے پہلی نظر میں ہی فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ ستارہ ہی کو اپنی شریک حیات بنائے گا۔ اسفند اکلوتا بھی تھا اور لاڈلا بھی، اس لیے ماں باپ اس کی خوشی کی خاطر ستارہ کے گھر اسفند کا رشتہ لے کر جا پہنچے تھے، اور اس طرح جھٹ منگنی اور پٹ بیاہ والا معاملہ ہوا اور ستارہ دلہن بن کر اسفند کے گھر آ گئی تھی۔ اسفند اور ستارہ ایک دوسرے کو پا کر بے پناہ خوش تھے۔ دونوں میں مثالی محبت تھی جسے دیکھ کر اکثر لوگ حسرت کرتے تھے اور اکثر لوگ حسد سے جلتے بھی تھے، اور انہی میں اسفند کی اپنی ماں بھی شامل تھیں اور ان کی قریبی رشتہ دار خاتون بھی، جن کو سب لوگ پیار سے تائی امی کہا کرتے تھے۔ ستارہ اور اسفند کے پیار کو دیکھ کر اس کی ماں دل ہی دل میں جلن محسوس کیا کرتی تھی۔ وہ ان کی اکلوتی اولاد تھا اور اسے کسی دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے سرتاج بیگم ہرگز خوش نہیں تھی، لیکن اسفند کے والد اپنے بیٹے اور بہو کو بہت پیار کرتے تھے اور ان کو خوش دیکھ کر ان کا دل مطمئن رہتا تھا۔ ستارہ بھی ایک فرما بردار اور ناز اٹھانے والی بہو تھی اور کبھی ساس کی یا ان کے رشتہ دار کی بات کا برا نہیں مناتی تھی، بلکہ سب سے پیار سے پیش آتی تھی۔ اسفند ویسے بھی اسے بہت چاہتا تھا، لیکن اس کی ایسی نیک طبیعت کی وجہ سے بھی اسفند کے دل میں اس کی جگہ مزید بڑھ گئی تھی۔
1 سال بعد اسفند کی پہلی اولاد بیٹی ہوئی تھی، جس پر سرتاج بیگم کا کافی موڈ خراب ہوا تھا، لیکن اسفند بے حد خوش تھا۔ اسے بیٹیاں بہت پسند تھیں۔ زندگی اسی طرح گزر رہی تھی۔ اسفند کے 2 بچے ہوئے۔ دوسرا بیٹا تھا جس کی پیدائش پہ بہت خوشی منائی گئی۔ خاص طور پر سرتاج بیگم نے، علینا اور اشر نے اسفند کی زندگی کو جہاں مکمل کیا تھا، وہیں مالی طور پر کافی بوجھ بڑھ گیا تھا۔ اسفند کے والد اب بہت بیمار رہنے لگے تھے اور ان کے علاج معالجے پہ خاصی رقم خرچ ہو جاتی تھی، جس کے بعد مہینے بھر گزارا کرنا بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ اسفند بے حد پریشان رہنے لگا تھا۔ کاروبار تو اچھا چل رہا تھا، لیکن شراکت کی وجہ سے منافع بڑھ جاتا تھا، اور پھر بوڑھے والدین، بیوی بچوں کی ذمہ داری کی وجہ سے جیب مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی خالی ہو جاتی تھی۔ اب تو نوبت ادھار لینے پہ آ گئی تھی۔ ایک رات اسفند کے والد کی طبیعت بگڑی، اور ایسی بگڑی کہ پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ اسفند کے والد کا انتقال ہونے کی دیر تھی۔ ان کے دوست جو کاروبار میں اسفند کے شراکت دار تھے، سارے کاروبار پہ قبضہ جما لیا اور اسفند کو خالی ہاتھ کر دیا۔ بقول ان کے سارا سرمایہ ان کا لگایا ہوا تھا، اور اسفند صرف نوکری کیا کرتا تھا، اور اب چونکہ ان کا اپنا بیٹا بڑا ہو گیا ہے اور ان کی مدد کر سکتا ہے، سو اب ان کو اسفند کی ضرورت نہیں تھی۔ اسفند کے والد مرزا امیر علی صاحب نے دوست پہ اندھا اعتماد کر کے کوئی لکھت پڑھت نہیں کی تھی، اور اسی بات کا ان کے دوست نے فائدہ اٹھایا اور اسفند کو کوڑی کوڑی کا محتاج کر دیا۔ کوئی کاغذی ثبوت ہوتا تو اسفند قانونی کارروائی کرتا، لیکن ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے شراکت کو ثابت کیا جا سکتا۔ اسفند اب نوکری کی تلاش میں مارا پھر رہا تھا، لیکن چند ہزار روپوں کی نوکری کے سوا کچھ ہاتھ نہ آیا، جس سے مہینے بھر کا خرچ بھی نہیں چل پاتا تھا۔ ایک دوست نے مشورہ دیا کہ باہر کے ملک چلے جاؤ، وہاں جا کر محنت کرو گے تو یہاں گھر والوں کا اچھا گزر چل جائے گا، بچوں کو اچھی تعلیم دلوا سکو گے، اچھے کھلا پلا سکو گے۔ مرتا کیا نہ کرتا۔ اسفند نے باہر جانے کا ارادہ کر لیا۔ جب ستارہ سے بات کی تو وہ اسفند سے جدائی کا سوچ کر تڑپ اٹھی تھی۔ نہیں اسفند، خدا کے لیے مجھے چھوڑ کر نہ جانا، میں آپ کے بغیر کیسے رہوں گی؟ ستارہ نے روتے ہوئے کہا، میں بھی کب جانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے ہی تو کر رہا ہوں، اپنے بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے۔ اسفند نے اپنے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہا، ہم روکھی سکھی کھا کر گزارا کر لیں گے، میں بھی کوئی کام، کوئی جاب ڈھونڈ لوں گی، لیکن آپ کے بغیر ہم نہیں رہ سکیں گے اسفند۔ نہیں ستارہ، ہرگز نہیں۔ میں کبھی بھی یہ بات گوارا نہیں کر سکتا کہ میری بیوی گھر چلانے کے لیے دنیا کے دھکے کھاتی پھرے۔ میں اپنے بچوں کو وہ سب کچھ دینا چاہتا ہوں جو میرے ماں باپ مجھے نہیں دے سکے۔ اسفند، آسائشیں کبھی بھی رشتوں کا نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ تم جذباتی ہو کر سوچ رہی ہو میں وہاں سیٹل ہو جاؤں گا تو تم سب کو اپنے پاس بلا لوں گا، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ پتہ نہیں وہاں جا کر سیٹل ہونے میں آپ کو کتنا وقت لگ جائے، تب تک ہم آپ کے بغیر کیسے رہیں گے؟ بس میں نہیں جانتی، میں آپ کو کہیں نہیں جانے دوں گی۔ ستارہ روتے ہوئے اسفند کے سینے سے چمٹ گئی تھی، جیسے اسے اب کبھی اپنے سے دور جانے نہیں دے گی۔ ستارہ میری جان۔ اسفند بھی جذبات کو قابو میں نہ رکھ سکا اور ستارہ کو خود سے لپٹا دیکھ کر خود بھی پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ وہ بھی کب اسے اور اپنے بچوں کو چھوڑ کر جانا چاہتا تھا، لیکن یہ سب اس کی مجبوری بن گیا تھا۔ وہ اپنے بچوں کو اچھا مستقبل دینا چاہتا تھا، اپنی بیوی کے ناز نخرے اٹھانا چاہتا تھا، اپنی بیمار بوڑھی ماں کا علاج بھی تو کروانا تھا اسے۔ اس کا بھی دل چاہتا تھا کہ وہ بھی ایک خوشحال زندگی بسر کرے، اس کی بھی گاڑی ہو جس میں وہ اپنے بچوں کو سیر کروا سکے، اور بہت سی خواہشات تھیں جن کو پورا کرنے کے لیے اسے ان سب کو چھوڑ کر جانا ہی پڑنا تھا۔ ستارہ کا شادی کا زیور بیچ کر رقم حاصل کر کے ٹکٹ اور ویزا مل گیا تھا، اور پرسوں اسفند کی فلائٹ تھی۔ اسفند کے جانے کے بعد ستارہ کی زندگی کا سب سے برا وقت شروع ہو گیا تھا۔ ساس کے تانے، ملامت اور پھٹکاریں اس کے دن رات میں شامل تھا، اور بچوں اور گھر کی تمام تر ذمہ داری اس کے ناتواں کندھوں پر آن پڑی تھی۔ کبھی کبھی وہ سوچا کرتی تھی کہ اسفند آخر کیسا سکھ اور چین اس کے لیے کمانے اتنی دور گیا ہے۔ وہ جب ساتھ تھا تو ہر چیز کو برداشت کرنا آسان تھا، لیکن اس کے دور جانے سے اب کچھ بھی آسان نہیں رہا تھا۔ ساس کو تو شروع دن سے ہی اس سے بیر تھا، اور اب کون تھا جو ان کو روکتا؟ نہ ابا جان رہے کہ ساس کو سمجھاتے،
نہ اسفند تھا کہ جس کے ہونے سے ساس کبھی کبھار رعایت برت لیا کرتی تھی۔ اب تو ستارہ ہی دن رات ان کے عتاب کا نشانہ بنتی تھی، اور ساس کے رشتہ دار الگ ہر وقت آنے جانے لگے تھے۔ اسفند کی ایک پھوپھی زاد کزن بھی آیا کرتے تھے جن کا نام تیمور تھا۔ صرف ایک وہی تھے جو ستارہ کو چھوٹی بہن سمجھ کر اکثر دلاسا دیا کرتے تھے، اور کبھی کبھار بچوں اور ستارہ کے لیے کھانے پینے کی چیزیں اور کپڑے وغیرہ لے آیا کرتے تھے۔ پہلے تو سرتاج بیگم نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا، لیکن کچھ دنوں بعد تائی امی کے ساتھ مل کر باتوں باتوں میں اس کی کردار کشی کرنی شروع کر دی۔ پہلے تو وہ صرف اشاروں میں تانے دیا کرتی تھیں، لیکن پھر برملا تیمور بھائی کے ساتھ ستارہ کا معاشقہ بنا کر ہر رشتہ دار کو سنانے لگی۔ خدا جانے کیا بیر تھا انہیں ستارہ سے، جس کا بدلہ وہ اس طرح لے رہی تھی۔ بات صرف یہاں تک نہیں رہی، سرتاج بیگم نے اپنے بیٹے کو بھی جھوٹ سچ سنا کر ستارہ سے بددل کرنا شروع کر دیا۔ اسفند میرے لال، کیا بتاؤں تیری بیوی نے کیسے پرپرزے نکال لیے ہیں۔ ارے ڈائن بھی ساتھ گھر چھوڑ کے وار کرتی ہے، لیکن اس نے تیرے ہی خاندان میں منہ کالا کرنا شروع کر دیا ہے تیرے بعد۔ ہائے میرے بچے کی عزت کا ذرا خیال نہ کیا اس بدچلن نے۔ امی جی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ستارہ ایسا نہیں کر سکتی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ کاش یہ غلط فہمی ہی ہوتی بیٹا، اس عورت نے تو مجھے کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں چھوڑا۔ ارے اس نے تو خاندان بھر میں رسوا کر دیا مجھے، ہر کوئی اس کے آنکھ مٹکوں سے واقف ہے۔ تیرے جاتے ہی یہ ایسے کام کرنے لگی کہ مجھے پتا ہوتا تو تجھے جانے ہی نہ دیتی۔ امی خدا کے لیے ایسا مت کہیں، میں پہلے ہی یہاں بہت پریشان ہوں، آپ کو ضرور غلط فہمی ہوئی ہے۔ نہیں بیٹا، مجھے پتا تھا، تو ماں کی بات کا کب یقین کرے گا؟ یقین نہیں آتا تو جس سے چاہے پوچھ، اپنی بچی سے ہی پوچھ لے کہ تیمور اس کے اور اس کی ماں کے لیے چیزیں لاتا ہے یا نہیں، اور دونوں کئی گھنٹے بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں یا نہیں، اور کیا کیا کرتے ہیں تو اپنی بیوی سے ہی پوچھ لینا۔ بس کر دے امی، خدا حافظ۔ اسفند کے دل پہ جیسے خنجر گاڑ دیا گیا تھا جو اس کے تمام وجود کو درد سے دوچار کر گیا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی بیوی اس کی چاہت اس کے ساتھ ایسا کر سکتی ہے۔ اسفند نے سوچ لیا تھا کہ وہ ستارہ سے ان باتوں کی وضاحت ضرور مانگے گا۔ وہ پردیس میں اس کے اور بچوں کے لیے ہی تو دھکے کھاتا پھر رہا تھا، پھر کیسے ستارہ اس کے ساتھ بے وفائی کر سکتی تھی؟ کیا 4 دن کی مشکلات نے ستارہ کو اس سے بدظن کر دیا تھا؟ کیا وہ اسے اور اس کے گھر کو چھوڑ کر جانا چاہتی تھی اور اپنا راستہ الگ کر رہی تھی؟ بے شمار سوالات اور خدشات نے اسفند کے دل و دماغ کو معاف کر دیا تھا۔ وہ پہلے ہی پردیس میں در کی ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور ویزا ختم ہونے میں صرف 1 مہینہ اور 15 دن رہ گئے تھے۔ اسے جلد از جلد کوئی سہارا تلاش کرنا تھا تاکہ وہاں مستقل قیام کا بندوبست کیا جا سکے۔ اور اب جو اس کی ماں نے تیسری بار اس کی بیوی کی شکایتیں کی تھیں تو اب اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ آخر 3 دن کی کشمکش کے بعد اسفند نے ستارہ سے اس معاملے میں بات کرنے کے لیے فون کیا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے ستارہ؟ رسمی سلام دعا کے بعد اسفند نے پوچھا تھا۔ ستارہ کو پہلے ہی اسفند کے اکھڑے لہجے سے معلوم ہو گیا تھا کہ سرتاج بیگم کی باتیں اپنا اثر کر گئی ہیں۔ کیا ہو رہا ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی ستارہ کا لہجہ بھی اسفند ہی کی طرح سرد ہو گیا تھا۔ یہی جو سب لوگ کہہ رہے ہیں۔ کیا سب لوگ یا صرف آپ کی امی؟ جو بھی ہے، میں کچھ نہیں جانتی، نہ ہی کچھ میری وجہ سے ہے۔ جو بھی ہے آپ کی امی کا گھڑا ہوا ہے، تو پھر ہر کوئی تمہارے اور تیمور کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ میں نہیں جانتی۔ کیوں نہیں جانتی؟ یہ سب باتیں تمہارے بارے میں ہیں اور تمہیں معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ میں تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہوں ستارہ۔ کیا سننا چاہتے ہیں آپ؟ مجھ سے صفائی چاہتے ہیں یا لوگوں کی باتوں کی تصدیق چاہتے ہیں؟ بکواس مت کرو اور مجھے صاف صاف بتاؤ کہ یہ سب کیا ہے۔ آپ کو مجھ پہ اعتبار نہیں ہے اسفند؟ کیا مجھے وضاحت کی ضرورت ہے؟ ہاں بالکل۔ تو پھر ٹھیک ہے، جو چاہے سمجھے، میں کوئی صفائی نہیں دوں گی۔ جس رشتے کو صفائی اور وضاحت کی ضرورت ہو، ایسے رشتے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ستارہ نے فون پٹخ دیا تھا۔ آج بہت دنوں بعد ستارہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی۔ اسفند نے جو بے اعتباری کی چوٹ اس کے دل کو لگائی تھی وہ ہر دکھ سے بڑی تھی۔ ستارہ نے اسفند کے لیے کیا کچھ نہیں برداشت کیا تھا، اور بدلے میں اسفند اس پہ صرف اعتبار بھی نہ کر سکا۔
کیا وہ اتنی بے اعتبار اور بد کردار تھی؟ کیا اسفند کو اس کے کردار پہ بھروسہ نہیں تھا؟ اسفند ہزاروں میل دور تھا اور پھر یہاں کی مشینی زندگی سے وہ اکتا سا گیا تھا۔ اسفند کو تقریباً 7 سال ہونے کو آئے تھے یہاں آئے ہوئے۔ ان 7 سالوں میں وہ ایک بار بھی اپنے وطن نہیں گیا تھا۔ ایک تو مونا اسے جانے نہیں دیتی تھی اور دوسری وجہ گرین کارڈ تھا جو ابھی تک اسفند کو نہیں ملا تھا۔ مونا نے اسفند کو اپنی جاگیر ہی سمجھ لیا تھا۔ اسے تو اسفند کا ستارہ سے حال چال پوچھنا بھی کھٹکتا تھا۔ مونا اور اسفند کا رشتہ محض ضرورت کا رشتہ تھا جس نے ان دونوں کو جوڑ رکھا تھا، اور اسفند کا بس چلتا تو کب سے اس سے جان چھڑا لیتا، لیکن وہ مجبور تھا۔ جب تک اسے گرین کارڈ نہیں مل جاتا، محبت تو وہ ستارہ سے ہی کرتا تھا، لیکن بدگمانیوں اور دوری نے ان کے بیچ میں ایک عجیب سی خلا پیدا کر دی تھی جسے وہ دونوں ہی پار کرنے سے قاصر تھے۔ اسفند کے دل سے ستارہ نے اگر کبھی اس غلط فہمی کو دور بھی کرنا چاہا، تب بھی اسفند کے دل میں جو شک اور بے اعتباری کا بیج اس کی ماں نے بویا تھا، وہ نکالنا ناممکن تو نہیں، لیکن دور رہ کر بہت مشکل تھا۔ 7 برس ساتھ گزار کر بھی اسفند مونا سے محبت نہیں کر پایا تھا، اور اس عمر میں وہ اسے اولاد بھی نہیں دے سکتی تھی جو دونوں کو ہمیشہ باہم جوڑے رکھتی۔ اسفند بچوں اور ستارہ کو بہت یاد کرتا تھا۔ ان کی یادوں اور کمی کے احساس کو دور کرنے کے لیے وہ میلوں پیدل چلا کرتا تھا، لیکن ایک خلش اور کسک سی نہ جانے کیوں اسے ہر لمحہ ستاتی رہتی تھی۔ بہت کچھ پا کر بھی جیسے خالی ہاتھ رہ جانے کا احساس کیوں ہوتا تھا، اسفند کو کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ اکثر یہاں وہاں گھومتے ہوئے جب کبھی کسی جوڑے کو ہنستا مسکراتا دیکھتا تو ستارہ کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا جاتا۔ کسی کے بچوں کو ماں باپ کے ساتھ جاتا دیکھ کر، لوگوں کو اپنے بچوں کو گھماتا اور جھولے جھلاتا دیکھ کر، اسفند کی آنکھیں اپنے بچوں کو دیکھنے، ان کے ساتھ کھیلنے، ہنسنے، مسکرانے کی خاطر جھلملا جاتی تھی۔ پیرس کی رونق بھری راتیں اور سڑکیں اسے اپنے لاہور کی یاد دلاتی تھی۔ بھلا یہاں کب لاہور جیسی رونقیں تھی؟ نہ لاہور جیسے زندہ دل لوگ تھے، نہ اپنا پن۔ یہاں انسان کم، رپورٹ زیادہ تھے۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی اور کاموں میں مگن، کسی کو کسی کے حال سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ لاہور میں تو ہر کوئی اس کے دکھوں اور سکھوں میں شریک رہا کرتا تھا۔ وہ بچپن کی گلیاں، وہ لنگوٹی یار دوست، وہ اندرون شہر کی تنگ گلیوں میں بیٹھے لوگوں کی مسکراہٹیں اور کہے پیرس میں کہاں تھے؟ نہ بادشاہی مسجد کا وسیع گراؤنڈ جہاں وہ دوستوں کے ساتھ کھیلا کرتا تھا، نہ ہی شاہی قلعہ، نہ شاہی محلے اور رنگ محل کے کھانے، نہ لکشمی چوک کے دال چاول، نہ چاچا بلے کا پان، نہ ہی پھجے کے پائے۔ انسان کی زندگی میں ایسی کئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہوتی ہیں جنہیں انسان تب جان پاتا ہے جب انہیں کھو دیتا ہے۔ جب ہم بڑے بڑے خواب پورے کرنے کے لیے خود کو ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھی محروم کر بیٹھتے ہیں، تب خوشی ان کے چھوٹے لمحات کی بڑی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اپنے موبائل میں بچوں کی تصویریں دیکھتے ہوئے اسفند کے دل میں نہ جانے کیوں یہ خواہش ابھرتی تھی کہ کاش یہ پھر سے بچپن میں لوٹ جائے، کاش یہ پھر سے اتنے ہی ہو جائیں جتنے وہ چھوڑ کر آیا تھا، کاش اشر پھر سے 6 ماہ کا ہو جائے اور اسفند اسے گود میں کھلائے، علینا پھر سے 2 سال کی ہو جائے اور اسفند اسے ساتھ لیے پھرے۔ لیکن اب کیا ہو سکتا تھا؟ نہ وہ وقت واپس آ سکتا تھا، نہ ان کا بچپن۔ 6 ماہ بعد اسفند کو گرین کارڈ مل گیا تھا اور اب وہ مکمل شہریت کا حق رکھتا تھا۔ اب وہ پاکستان واپس جا سکتا تھا اور جب چاہے واپس بھی آ سکتا تھا۔ اسفند نے ہوٹل سے چھٹیاں ملتے ہی پاکستان کی فلائٹ لی تھی، کیونکہ اب صبر کرنا اس کے لیے ناممکن سا ہو گیا تھا۔ وہ جلد از جلد پاکستان جانا چاہتا تھا، اپنے بچوں کو دیکھنا چاہتا تھا، اپنی ماں کو گلے سے لگانا چاہتا تھا، اور ستارہ، ہاں اس بے وفا کو بھی دیکھنا چاہتا تھا، لیکن وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ کیسے پیش آئے گا۔ 8 گھنٹے کے تھکا دینے والے سفر کے بعد وہ بالآخر لاہور پہنچ چکا تھا۔ علامہ اقبال انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر قدم رکھتے ہی اسفند کو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے اس کے جسم میں روح ڈال دی ہو، جیسے ایک عرصے بعد اس کی سانسیں بحال ہوئی ہوں۔ ہر چیز اپنی اپنی سی لگی تھی، اب کوئی چہرہ اجنبی نہیں لگ رہا تھا، اب انسان مشینیں دکھائی نہیں دیے تھے۔ ہاں یہ سب زندہ لوگ ہیں۔ اسفند کو جیسے یقین آ رہا تھا کہ وہ بھی زندہ ہے۔ اسفند نے چند لمبے لمبے سانس لیے تھے
سامان کی چیکنگ کے بعد جب وہ باہر لاؤنج میں پہنچا تو اس کا بچپن کا سب سے قریبی دوست اور چند رشتہ دار اس کے منتظر تھے، اور ان کے ساتھ علینا اور عاشر بھی بڑی بےتابی سے اس کے منتظر تھے۔ اسفند کو دیکھ کر سب لوگ اس کی طرف بڑھے تھے، لیکن اسفند کے لیے قدم اٹھانا مشکل ہو رہا تھا۔ فرتے جذبات سے اس کی آنکھیں نم ہو رہی تھیں۔ سب لوگ گلے مل رہے تھے۔ علینا اور عاشر بھی قریب کھڑے اپنے باپ کے چہرے کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے انہیں ابھی بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان کے سامنے ہے۔ سب سے مل کر اسفند نے اپنے بچوں کو بغور دیکھا، آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ وہ ان کے چہروں پہ یوں ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے چھو کر یقین کر رہا ہو۔ وہ دونوں باپ کے گلے لگ گئے تھے اور اسفند نے ان کو سینے سے لگا کر بھینچ لیا تھا۔ عاشر 7 سال کا ہو چکا تھا اور علینا 12 سال کی ہو چکی تھی۔ یہ سب تو وہ پہلے بھی جانتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں دونوں اسے بہت بڑے لگے تھے۔ اسے فلائٹ کے دوران ایسا گمان ہو رہا تھا جیسے وہ انہیں ملے گا تو وہ چھوٹے سے ہوں گے، لیکن وہ دونوں کتنے بڑے ہو گئے ہیں، اسے جیسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ گھر پہنچ کر ماں کے گلے لگ کر اسے عجیب سا سکون ملا تھا، اور ستارہ کتنی بدلی محسوس ہوئی تھی۔ اسفند کو دیکھ کر ستارہ کے بے رونق چہرے پہ رونق آ گئی تھی، لیکن اب پہلے کی طرح نہیں تھا۔ اسفند اب اس سے کھنچا سا تھا اور ستارہ اب بھی غم زدہ سی۔ دونوں کی نظریں جیسے ایک دوسرے سے گلہ کر رہی تھیں اور دل شکایتوں سے بھرے ہوئے بدگمانیوں سے اٹے تھے۔ سب کو تحفے تحائف بانٹنے کے بعد اسفند بچوں کے ساتھ لیٹا باتیں کرتا سو گیا تھا۔ شام کے 7 بجے جب وہ اٹھا تو ستارہ رات کے کھانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اس کے بیدار ہوتے ہی ستارہ اس کے اور سرتاج بیگم کے لیے چائے بنا لائی تھی۔ دونوں چائے پینے کے بعد تائی امی کے گھر چلے گئے تھے اور رات کو لوٹے تھے۔ کھانے کے بعد ستارہ نے برتن اور کچن سمیٹ کر جب بیڈ روم میں آئی تو اسفند اپنا سوٹ کیس کھولے کچھ چیزیں نکال رہا تھا۔ ستارہ اندر چلی آئی تھی۔ لائیں میں رکھوا دیتی ہوں الماری میں۔ آخر ستارہ نے ہی خاموشی کی دیوار گرائی تھی۔ ٹھیک ہے، اسفند نے آہستہ سے کہا، بغیر اس کی طرف دیکھے جواب دیا تھا۔ ستارہ نے اسفند کی سب چیزیں الماری میں لگا دی تھی۔ اس دوران اسفند نے ایک بار بھی ستارہ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن ستارہ اس کے چہرے کو یوں دیکھتی رہی جیسے اپنے لیے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ اسفند کا چہرہ بے تاثر تھا۔ ستارہ کے دل کو اسفند کے اجنبی رویے سے بھی بہت ٹھیس پہنچی تھی۔ ایک بستر پر لیٹے ہوئے بھی اسفند نے منہ پھیر رکھا تھا اور ستارہ بے بس سی دوسری کروٹ لیٹی رہی تھی اور آنسو اس کے رخساروں کو بھگو رہے تھے۔ اگلے چند دن لوگوں کا آنا جانا لگا رہا تھا گھر میں۔ پھر کچھ دن اسفند نے اپنے دوستوں کے ساتھ گزارے تھے اور بچوں کو لے کر گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ سب کے ساتھ وہ ہنستے مسکراتے تھے اور نارمل دکھائی دیتے تھے، لیکن ایک خلیج تھی جو دونوں کے درمیان حائل تھی، جسے دونوں چاہ کر بھی عبور نہیں کر پا رہے تھے۔ اسفند کے جانے میں اب چند دن ہی باقی تھے۔ ستارہ کا جب بھی دل بھر آتا وہ کچن میں چھپ کر رو لیتی تھی، اور بیچاری کر بھی کیا سکتی تھی۔ اسفند کے لیے شاید اب وہ کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ ہاں، وہ ایک لونڈی ہی تو تھی جس کا اس گھر میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر بھی اسفند کا اور گھر والے بھی اس کے۔ ستارہ تو بس یہاں سب کی خدمت کے لیے ایک خدمتگار تھی جو وقت ضرورت ہی بلائی جاتی تھی، لیکن اسفند کو تو شاید ضرورت کے لیے بھی اس کی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ستارہ نے سوچ لیا تھا کہ وہ ایک بار ہی صحیح اسفند سے بات کرے گی اور اپنا حق ضرور مانگے گی۔ رات کو جب وہ دونوں کمرے میں آئے تو ستارہ اسفند کے سامنے کھڑی ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں جھانک کر اس سے کہا تھا، اسفند، آپ میری طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ دیکھتا تو ہوں، اسفند نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں آپ کو نظر کیوں نہیں آتی؟ ستارہ نے اسفند کے ہاتھوں کو پکڑتے ہوئے تڑپ کر کہا تھا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، اسفند نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا۔ غلط فہمی مجھے نہیں، آپ کو ہوئی ہے اسفند، آپ لوگوں کی باتوں میں آ گئے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی ہی بات ہے، آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں رہا؟ میں نہیں جانتا، میں نے تو ہمیشہ آپ کو چاہا ہے، آپ کے لیے ہر ظلم ہر ستم سہا ہے۔ آپ نے تو وہاں جا کر دوسری شادی کر لی، ایک بار بھی میرے بارے میں نہیں سوچا۔ برسوں کے شکوے تھے جو آج ستارہ کی زبان پر آ گئے تھے۔ ہر زخم جیسے تازہ ہو گیا تھا اور وہ اپنا ہر زخم اپنے شریک حیات کو دکھانا چاہتی تھی، لیکن اسفند کی آنکھوں پہ تو شک کی پٹی بندھی تھی جسے ستارہ کے اشک بھی کھولنے سے قاصر تھے۔ تم نے سوچا تھا اس وقت میرے بارے میں جب تم تیمور کے ساتھ دکھ سکھ کیا کرتی تھی؟
اسفند کے دل میں بھرا ہوا زہر اس کے لفظوں میں اتر آیا تھا۔ اسفند، ستارہ ہکا بکا اسے دیکھے چلی گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسفند ہے جو کبھی اسے بے پناہ چاہتا تھا۔ کیا یہ وہی شخص ہے جس کے لیے ستارہ نے 7 سال قید تنہائی بامشقت کاٹی تھی؟ ستارہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اپنی بے گناہی کا کیا ثبوت پیش کرے، اپنی صفائی دے یا نہ دے، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کبھی کسی کو اپنی تنہائی کا ساتھی نہیں بنایا اسفند، میرے لیے آپ اور میرے بچے ہی میرا سب کچھ ہیں، ستارہ نے بہتی آنکھوں اور لرزتی آواز کے ساتھ بمشکل کہا تھا۔ تبھی تم اس تیمور کے ساتھ گھنٹوں وقت گزارا کرتی تھی، تبھی اس کے لائے ہوئے تحفے قبول کیا کرتی تھی۔ بولو، میرا کمایا ہوا کافی نہیں تھا تمہارے لیے؟ یا کچھ عرصہ انتظار نہیں کر سکتی تھی تم چیزوں کے لیے؟ میں تم لوگوں کے لیے ہی کمانے نکلا تھا، اپنے لیے نہیں۔ آپ نے پہلے ہی سے رائے بنا لی ہے تو میں کیا صفائی دوں؟ میں اگر ایسی گری ہوئی لالچی عورت ہوتی تو 7 سال سے آپ کے گھر میں آپ کے بچوں اور آپ کی ماں کی آیا بن کر نہ بیٹھی ہوتی۔ اوہ، تو افسوس ہو رہا ہے۔ نہیں، افسوس کس بات کا کہ تمہاری زندگی کے 7 سال میری وجہ سے ضائع ہو گئے۔ بس کر دو اسفند، اپنے اور میرے رشتے کو بدگمانیوں اور غلط فہمیوں کی بھینٹ مت چڑھاؤ۔ میں آپ کی تھی اور مرتے دم تک آپ کی ہی رہوں گی۔ ستارہ اسفند کے گلے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اسفند خاموش تھا۔ وہ شاید گم اگوں کسی کیفیت میں تھا کہ کیا کرے، یقین کر لے یا نہ کرے۔ شک کا ایک بیج جو سرتاج بیگم نے اسفند کے دل میں بویا تھا، وہ اب بدگمانیوں کا ایک تناور درخت بن چکا تھا اور اسے کاٹنا اتنا آسان نہیں تھا۔ میرے لیے نہ صحیح اسفند، اپنے بچوں کے لیے ہی سوچو۔ یہ اب بڑے ہو گئے ہیں، ہماری بیٹی اب جوان ہو رہی ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ہماری فیملی نامکمل ہے؟ کیا مطلب نامکمل؟ ایک بچہ اور ہونا چاہیے ہمارا۔ نہیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اسفند نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ پلیز ایک بار سوچ لیں، 1-2 سال تک جب علینا بڑی ہو جائے گی تو ہم اور اولاد کے بارے میں نہیں سوچ سکیں گے۔ 2 بچے کافی ہوتے ہیں، اسفند نے ستارہ کو خود سے علیحدہ کرتے ہوئے کہا۔ ستارہ کے دل کو بری طرح ٹھیس پہنچی تھی۔ اسفند نے اس کو مکمل طور پر مسترد کر دیا تھا۔ اسے شاید اب کسی قسم کی بھی انسیت نہیں رہی تھی ستارہ سے، شاید اسے ضرورت کے لیے بھی ستارہ کی ضرورت نہیں تھی۔ اور ستارہ کتنی بے بس اور لاچار تھی جو اپنے ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت رہی تھی۔ مرد تو ہر اخلاقی پابندی سے بری ہوتا ہے، وہ تو جب چاہے اور جیسے چاہے اپنی ضرورت کے لیے ہر جائز و ناجائز طریقہ استعمال کر سکتا ہے، اور مردوں کا یہ معاشرہ اسے کسی بات پہ گناہ گار نہیں کہتا، کیونکہ اس نے تو اپنی ضروریات پوری کی ہیں، کیونکہ وہ ایک مرد ہے۔ لیکن عورت کے لیے تو ہر کام جائز و ناجائز کے تنگ پیمانوں میں ماپا جاتا ہے۔ گناہ اور غلطی کی تو عورت کی زندگی میں کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ ایک غلطی اور ایک گناہ ہی کافی ہوتا ہے کسی عورت کو زندگی بھر کے لیے تباہ کرنے کو۔ معافی اور تلافی کا موقع صرف مردوں کو دیا جاتا ہے، عورت کو کبھی بھی سیکنڈ چانس نہیں ملتا۔ اسفند تو سو گیا، لیکن ستارہ پہ یہ رات بہت بھاری گزری تھی۔ اشکوں کا ایک سیلاب تھا جو اس حد تک آمیز انداز میں مسترد کیے جانے پہ آنکھوں میں امڑ آیا تھا۔ مشرقی عورت کے اخلاقیات بھی کتنے کڑے ہوتے ہیں کہ وہ انسان ہو کر بھی اپنی فطری ضرورت کو پورا کرنے کا مطالبہ کسی غیر سے تو کیا اپنے شریک حیات سے بھی آزادی سے نہیں کر سکتی۔ شرم و حیا اور عزت نفس کی مضبوط زنجیریں اسے کبھی کسی کے آگے کشکول نہیں پھیلانے دیتی، نہ ہی کبھی کسی کے قدموں میں گرنے دیتی ہیں۔ یہی ہماری تہذیب و اخلاقیات ہے جو ہمارے معاشرے میں عورت کے بلند مقام کی عکاسی کرتی ہیں، تو دوسری طرف اس معاشرے کی منافقت کو بھی ظاہر کرتی ہیں جن میں مرد آزاد اور حاکم ہیں اور عورتیں محکوم و مجبور۔ ستارہ گھر کے کاموں میں مصروف تھی، اشر سویا ہوا تھا، علینا سرتاج بیگم اور تائی امی کے ساتھ کسی رشتہ دار کے یہاں گئی ہوئی تھی۔ ستارہ صفائی کر رہی تھی جب گھر کی بیل بجی تھی۔ ستارہ نے دروازہ کھولا تو سامنے تیمور بھائی کھڑے تھے جو اسفند کی پھپھی کے بیٹے تھے۔ السلام علیکم، ستارہ نے تیمور کو دیکھتے ہی کہا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو ستارہ؟ جی میں ٹھیک ہوں۔ مومانی جان کہاں ہیں؟ کوئی نظر نہیں آ رہا۔ وہ تائی امی کے ساتھ گئی ہیں۔ او اچھا، یہ پھل اور کیک میں علینا اور اشر کے لیے لایا ہوں۔ ارے اس کی کیا ضرورت تھی تیمور بھائی؟ ستارہ نے ان کے ہاتھوں سے چیزیں لیتے ہوئے کہا۔
ارے بھائی، اسفند کے بچے میرے بھی کچھ لگتے ہیں، اب اتنا تو حق بنتا ہے نا میرا۔ بہت شکریہ۔ اسفند سے بات ہوتی ہے؟ کیسا ہے وہ؟ جی بس آ ہی جاتا ہے فون ہفتے میں 2 بار، بس اچھی نوکری کی تلاش میں ہے ابھی تو ابھی گھر کیسے چل رہا ہے؟ میرا مطلب ہے کہ خرچہ وغیرہ 1 مہینے کے راشن کے پیسے اور کچھ رقم اسفند جاتے ہوئے دے گئے تھے، اور ابا جان کی پینشن امی کو ملتی ہے جس سے گھر کا خرچ چل رہا ہے۔ صحیح ہے، اگر کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو بلا جھجک اپنے تیمور بھائی کو یاد کر لینا۔ جی بہت شکریہ تیمور بھائی۔ شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں، اسفند میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح ہے اور تم میرے لیے چھوٹی بہن کی طرح، سمجھی؟ تیمور نے ستارہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا تھا۔ اسی اثناء میں سرتاج بیگم اور تائی امی آ گئی تھیں، جو دروازے پہ کھڑے یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ تیمور جانے کے لیے کھڑا ہوا تو دونوں اندر داخل ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر حال احوال کے بعد تیمور سرتاج بیگم سے مل کر چلا گیا تھا۔ اسفند کو گئے 3 مہینے ہوئے تھے اور ابھی کوئی معقول آمدنی والی نوکری بھی نہیں ملی تھی۔ تیمور اکثر آنے لگا تھا اور جب بھی آتا تھا بچوں ستارہ اور سرتاج بیگم کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور لے کر آتا تھا۔ اس بار بھی ستارہ اور بچوں کے لیے کپڑے خرید لایا تھا جو سرتاج بیگم کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ پھر تائی امی نے بھی جلتی پہ تیل کا کام کیا۔ ان دونوں میں کوئی تعلق ہے، یہ بات بھی انہوں نے ہی سرتاج بیگم کے دماغ میں ڈالی تھی۔ ارے بھابھی جی خیریت تو ہے؟ یہ تیمور آج کل بڑے چکر لگا رہا ہے۔ تائی امی سرتاج بیگم کو ملنے آ رہی تھی جب انہوں نے تیمور کو ان کے گھر سے نکلتے دیکھا تھا۔ ہاں بس آ جاتا ہے میرا حال چال پوچھنے اور بچوں کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لے آتا ہے۔ آپ کا ہی حال پوچھنے آتا ہے یا کسی اور کا بھی؟ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں۔ میرا مطلب ہے اسفند کے ہوتے تو اس کے اتنے چکر نہیں لگا کرتے تھے، جب سے وہ گیا ہے تیمور کچھ زیادہ ہی آنے لگا ہے۔ دیکھیے گا کہیں اندر ہی اندر کچھ اور کھچڑی نہ پک رہی ہو۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہو تو سکتی ہے نا بھابھی جی، آگ اور بارود ایک جگہ ہو تو؟ میرا مطلب تو آپ سمجھ ہی گئی ہوں گے۔ اس دن بھی جب ہم گھر لوٹے تھے تو وہ دونوں گھر میں اکیلے تھے۔ بھلا تیمور کا کیا کام آپ کی غیر موجودگی میں آنے کا؟ ہاں یہ باتیں تو مجھے بھی کھٹکتی ہیں، تو پھر آنکھ اور کان کھلے رکھیے گا بھابھی جی۔ یہ کپڑے کس کے ہیں؟ تائی امی کی نظر ٹیبل پہ پڑے کپڑوں پر پڑی، جو تیمور ستارہ اور بچوں کے لیے لایا تھا۔ تیمور لایا ہے ستارہ اور بچوں کے لیے۔ دیکھا بھابھی جی، میں تو کہتی ہوں دال میں کچھ کالا ہے، بھلا اتنی مہربانیاں کیوں ہو رہی ہیں؟ صحیح کہتی ہو تم، مجھے بھی آج کچھ ایسا ہی لگ رہا ہے۔ ستارہ کچن میں کھانا بنا کے ان دونوں کے لیے چائے لے آئی تو دونوں خاموش ہو گئیں، لیکن ان کی نظریں ستارہ کو خوفزدہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ اگلے دن دوپہر میں ستارہ کی امی کا فون آیا تھا۔ ستارہ کے والد دل کا دورہ پڑنے سے خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ ستارہ کا غم سے برا حال تھا، زندگی تو پہلے ہی نامہربان تھی اس پہ، اور اب باپ کی شفقت کا سایہ بھی نہ رہا تھا۔ تیمور ان کے ساتھ ہی تھا۔ ستارہ کا رو رو کے برا حال ہو گیا تھا۔ تیمور اسے دلاسا دے رہا تھا۔ 2 دن سے اس نے کچھ نہیں کھایا تھا، گھر آ کر بھی اس کی حالت نہیں سنبھل رہی تھی۔ ستارہ کچھ کھا لو، دیکھو کیا حالت بنا لی ہے تم نے اپنی۔ مجھے کچھ نہیں کھانا تیمور بھائی، بس کرو، اپنا نہیں تو اپنے بچوں کا ہی خیال کر لو، انہیں کون سنبھالے گا؟ میں کیا کروں، میری کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ ابا اس طرح اچانک ہمیں چھوڑ کر چلے گئے۔ ستارہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ تیمور نے اسے گلے لگا لیا تھا۔ بس کرو میری بہن، بس کرو، ایک دن ہم سب نے یہاں سے جانا ہے، حوصلہ کرو۔ تائی امی اور سرتاج بیگم کھڑکی سے انہیں دیکھ رہی تھیں اور تائی امی کانوں کو ہاتھ لگا رہی تھیں۔ توبہ توبہ، کیسی بے شرم عورت ہے، خاوند پردیس میں ہے، باپ کو مرے 4 دن ہوئے ہیں اور یہ اس طرح بیٹھی پرائے مرد کے ساتھ گل چھڑے اڑا رہی ہے۔ توبہ توبہ، ارے بھائی میری بہو ہوتی تو چوٹی سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتی۔ بس بہت ہو گیا، آج تو میں ان دونوں کو نہیں بخشوں گی۔ سرتاج بیگم دروازے کی طرف بڑھی تھی اور تائی امی اس منظر سے لطف اندوز ہوتی اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے ان کے پیچھے ہو لی تھی۔ سرتاج بیگم نے اندر آتے ہی ستارہ کو بالوں سے پکڑ لیا تھا۔ کیوں رے بے حیا، شرم نہیں آتی تجھے؟ میرے گھر میں بیٹھ کر میرے بیٹے کی عزت خاک میں ملا رہی ہے۔ امی میرے بال چھوڑیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ چھوڑ دیں مومانی جان، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں، خدارا ایسا مت کہیں۔ اوہو، تم دونوں بے حیائی پہ اترے ہوئے ہو اور ہم ایسا بھی نہ کہیں۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، ستارہ میری چھوٹی بہنوں کی طرح ہے۔ بس بس بہت ہو گیا، نکل جاؤ میرے گھر سے اور آئندہ یہاں نظر نہ آنا، سمجھے تم؟
مومانی میری بات تو سنیں، میں نے کہا دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ تیمور چلا گیا، لیکن ستارہ کی شامت آ گئی تھی۔ تائی امی اور سرتاج بیگم نے مل کر اس کی خوب درگت نکالی تھی اور خوب گالیاں اور باتیں سنائی تھیں۔ ستارہ تو پہلے ہی غم سے نڈھال تھی، اور پھر بد چلنی کا الزام بھی۔ کئی دنوں تک ستارہ کو اپنا کوئی ہوش نہ تھا۔ اگر اسے اپنے معصوم بچوں کا خیال نہ ہوتا تو وہ کب کی خودکشی کر چکی ہوتی، لیکن اسے اپنے بچوں کے لیے زندہ رہنا تھا۔ تائی امی اور سرتاج بیگم نے مل کر اسفند کے کان خوب بھرے۔ اسفند نے بھی ستارہ کی سچائی پہ یقین نہ کیا۔ اب ستارہ تھی اور سرتاج بیگم کے دل اور روح کو زخمی کر دینے والے تانے اور کوسنے تھے۔ ستارہ نے اپنی انا اور عزت نفس کا گلا گھونٹ کر اسفند سے اس کے پیار اور توجہ حاصل کرنے کی اپنی سی آخری کوشش کی تھی کہ شاید ان کا رشتہ پھر سے بحال ہو سکے اور بدگمانیوں کی نظر ہونے سے بچ جائے، لیکن اس کی یہ کوشش رائے گاں گئی تھی۔ اسفند کو کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا۔ وہ ستارہ کے لیے بالکل اجنبی ہو چکا تھا۔ ستارہ سمجھ گئی تھی کہ اب وہ اس کا نہیں رہا اور نہ کبھی لوٹ کر اس کی طرف آئے گا۔ جو شخص 7 سال دور رہ کر اس سے منہ موڑ کے بیٹھا ہے، یقیناً کسی اور کا ہو چکا ہوگا۔ ستارہ اس رات جی بھر کر روئی تھی اور دل کا ہر زخم آنسوؤں سے دھو چکی تھی۔ وہ اپنے مقدر سے سمجھوتا کر چکی تھی۔ اب اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ اسفند اس کے ساتھ کیسے رہے گا اور آئندہ کب لوٹ کر آئے گا، اسے بیوی ہونے کا حق دے گا یا نہیں۔ ستارہ نے اپنی تنہائی اور حالات سے سمجھوتا کر لیا تھا۔ اب شاید یہی اس کا مقدر تھا۔ یہ قید تنہائی اسے عمر بھر کاٹنا ہی تھی، کیونکہ نہ کردہ گناہ کی معافی ملنا اس دنیا کے فرعونوں سے کوئی بعید نہیں تھی۔ اگلے ہفتے اسفند واپس پیرس جا چکا تھا۔ پھر وہی سب کچھ پہلے جیسا ہو گیا تھا۔ بچوں کی ذمہ داری، ساس کی خدمت اور گھر کی دیکھ بھال اور دیگر کام۔ زندگی جیسے ایک نقطے پر آ کر ٹھہر گئی تھی۔ 1 سال کا عرصہ ہونے کو آیا تھا اسفند کو گئے ہوئے، لیکن اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ ہاں، مگر اب وہ ستارہ سے پہلے سے کچھ زیادہ بات کر لیا کرتا۔ فون پر، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے۔ ایک دن دوپہر کے وقت سرتاج بیگم کو دل کا دورہ پڑا تھا۔ ستارہ چند رشتہ داروں کے ہمراہ انہیں ہسپتال لے گئی تھی، لیکن دورہ کافی شدید تھا، جس کی وجہ سے انہیں ICU میں رکھنا پڑا۔ سرتاج بیگم کوما میں تھیں۔ اسفند کو خبر دی گئی کہ وہ جلد از جلد پاکستان آ جائے، کیونکہ اب سرتاج بیگم کسی بھی وقت اس دار فانی سے کوچ کر سکتی تھی۔ ستارہ دن رات ہسپتال میں سرتاج بیگم کی تیمارداری میں جٹی ہوئی تھی۔ اسفند کو 5 دن بعد کی سیٹ ملی تھی۔ اسفند پاکستان آتے ہی سیدھا ہاسپٹل پہنچا تھا، جہاں سرتاج بیگم تھی۔ ستارہ مسلسل 1 ہفتے سے ہسپتال میں ان کے ساتھ تھی۔ اسفند بہت پریشان تھا کہ وہ اپنی ماں سے بے حد محبت کرتا تھا، جو اس وقت اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ اسفند جب سے آیا تھا، ماں کے سرہانے سے لگ کے بیٹھا آنسو بہا رہا تھا۔ شاید یہ آنسو دکھ کے کم اور پچھتاوے کے زیادہ تھے جو اسفند کو ہو رہا تھا۔ وہ پچھتاوا جو اسے اپنے گھر والوں سے دور ہو جانے کا ہو رہا تھا، ماں کی آخری وقت میں خدمت نہ کر پانے کا پچھتاوا، اپنے بچوں کے بچپن کو نہ دیکھ پانے کا پچھتاوا، ہر اس گزرے پل کا پچھتاوا جو اس نے ان سب سے اتنی دور گزارا تھا۔ اسفند ماں کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا جب سرتاج بیگم کی طبیعت بگڑنا شروع ہو گئی۔ اس نے فوراً ڈاکٹر کو بلایا۔ ستارہ جو باہر کھڑی انتظار کر رہی تھی، اسفند کو دیکھ کر اس کی طرف بڑھی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، اطمینان رکھیں۔ ستارہ، ان سے کہو یہ جتنے پیسے مانگتے ہیں میں انہیں دوں گا، لیکن ان سے کہہ دو یہ میری ماں کو ٹھیک کر دے۔ اسفند، حوصلہ رکھیں پلیز۔ ایک نرس باہر آئی تھی۔ اسفند اور ستارہ اس کی طرف لپکے۔ پیشنٹ کے ساتھ آپ ہیں؟ جی میں ان کا بیٹا ہوں۔ اچھا، لیکن وہ کسی لیڈی کا نام لے رہی ہیں، شاید ستارہ پکار رہی ہیں۔ جی میں ستارہ ہوں۔ آپ پلیز اندر آ کر ان کی بات سن لیں۔ اسفند کو حیرانی ہوئی تھی کہ اس وقت وہ اسفند کو یاد کرنے کی بجائے ستارہ کو بلا رہی تھی۔ اسفند نے بے یقینی سے نرس اور ستارہ کی طرف دیکھا تھا۔ سسٹر پلیز، میں بھی اندر جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ اندر آ کر شور نہیں مچائیے گا۔ جی ٹھیک ہے۔ تینوں اندر آئے تو سرتاج بیگم بند آنکھوں سے ستارہ کو ہی پکار رہی تھی۔ ستارہ نے ان کے پاس جا کر ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر آہستہ سے ان کو مخاطب کیا۔ اسفند پاس کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ امی، میں آپ کے پاس ہوں۔ ستارہ، جی امی بولیے، کچھ چاہیے آپ کو؟ ستارہ بیگم نے بمشکل آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر اسفند کو دیکھا۔ سرتاج بیگم کی سانسیں تیز ہونے لگی تھیں۔
انہوں نے دونوں ہاتھ جوڑ کر ستارہ کے آگے کر دیے۔ اسفند حیرت سے آنکھیں پھاڑے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ ستارہ نے تڑپ کر سرتاج بیگم کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ نہیں امی نہیں، ایسا مت کریں خدا کے لیے۔ سرتاج بیگم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آکسیجن لگے ہونے کے باعث وہ کچھ بول نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ان میں اتنی طاقت تھی۔ بس کانپتے ہوئے ہاتھ ستارہ کے ہاتھوں میں تھے اور اپنے ہر ظلم و ستم کی معافی مانگ رہی تھی۔ آنکھیں شرمندگی کے احساس سے بہہ رہی تھی۔ ستارہ بھی رو رہی تھی اور اسفند حیرت کا بت بنا کھڑا تھا۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ ستارہ کا بس اتنا کہنا تھا کہ سرتاج بیگم کے ہاتھ گر گئے اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ ستارہ کی عجیب سی حالت ہو گئی تھی اور اسفند پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ستارہ چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسے غلام کی سی تھی جسے زندگی بھر ظلم کرنے والے اپنے آقا سے محبت ہو گئی تھی اور جس کا نہ ہونا اسے گوارا نہیں تھا۔ جیسے قیدی کو قید خانے سے پیار ہو جاتا ہے اور پرندے کو قفس سے۔ امی آپ مجھے اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ امی اٹھے، خدارا مجھے چھوڑ کر نہ جائیں۔ سرتاج بیگم کو گزرے 1 مہینہ ہونے والا تھا اور اگلے ہفتے ان کا 40واں تھا۔ گھر میں اب حالات کافی حد تک نارمل ہو چکے تھے، لیکن ستارہ اور اسفند کے درمیان پہلے جیسی تلخی تو نہیں تھی، لیکن ایک خلیج ضرور باقی تھی۔ اسفند کو اپنے کیے پہ بہت شرمندگی تھی جو اس کے ہر انداز سے ظاہر ہو رہی تھی، لیکن ستارہ کو ان سب باتوں سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ وہ معمول کے مطابق اپنے کام کرتی تھی اور رات کو وقت بچوں کے پاس سو جایا کرتی تھی۔ اب اسے اسفند سے پہلے جیسی کوئی امید نہیں تھی اور نہ ہی اس بار اس نے اسفند کی طرف ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اسفند اب شرمندہ ہے، لیکن پھر بھی اسے اس حوالے سے اس سے کوئی توقع اور خوش فہمی نہیں تھی۔ ایک دن جب ستارہ کمرے میں اکیلی تھی تو اسفند اس کے پاس آیا تھا۔ ستارہ مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ جی کہیں، میں سن رہی ہوں۔ میں سوچ رہا تھا کہ اب یہ گھر کرائے پہ دے کر تمہیں اور بچوں کو ساتھ لے جاؤں۔ ستارہ کو اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ عجیب بے یقینی کسی کیفیت سے اسفند کو دیکھ رہی تھی۔ میں اب تم سے اور اپنے بچوں سے دور نہیں رہ سکتا۔ مجھے لگتا ہے میں نے بہت کچھ کھو دیا ہے۔ میری زندگی کے بہت سے قیمتی سال پیسہ کمانے میں ضائع ہو گئے۔ اپنے بچوں کا بچپن بھی نہیں دیکھ سکا، اپنے بیٹے کو ہاتھ پکڑ کر چلنا بھی نہیں سکھا سکا، انہیں بڑا ہوتے بھی نہیں دیکھ سکا میں۔ ستارہ خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ میں جانتا ہوں مجھ سے زیادتی ہوئی ہے، ہم سب نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے۔ میں شرمندہ ہوں ستارہ، مجھے معاف کر دو۔ میرے لیے نہ صحیح، اپنے بچوں کے لیے ہی صحیح، اور میرے ساتھ چلو۔ میں نہیں رہ سکتا اب تم سب کے بغیر۔ تم نہیں جانتی کہ میں نے اتنے سال وہاں کیسے کاٹے ہیں، کیسا تنہائی کا عذاب سہا ہے۔ تمہاری یادوں سے فرار حاصل کرنے کے لیے میں میلوں پیدل چلا کرتا تھا، لیکن سب بے سود تھا۔ اور آپ کی دوسری بیوی، وہ برداشت کرے گی ہمیں؟ میری زندگی میں اس کی کوئی اہمیت نہ تھی اور نہ ہے۔ وہ پیپر میرج تھی جو میں نے گرین کارڈ حاصل کرنے کے لیے کی تھی۔ مونا کے ساتھ تعلق قائم کرنا اس کی شرط تھی، میری نہیں۔ میں مجبور تھا، لیکن ستارہ، میرا دل اور روح صرف تمہاری ہے۔ میری پہلی اور آخری محبت تم ہی تھی اور ہوگی۔ اسفند نے ستارہ کے ہاتھ تھام لیے تھے۔ ستارہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ستارہ، مجھے ہر وقت ایک احساس زیاں رہتا ہے کہ میں نے اپنی زندگی کے قیمتی وقت کو پیسہ کمانے کے لیے ضائع کر دیا۔ تم سب کو بہت اذیت میں رکھا اور خود بھی رہا۔ مجھے اس احساس سے صرف تمہارا ساتھ ہی آزاد کروا سکتا ہے۔ ستارہ اور اسفند دونوں کی آنکھیں نم تھی۔ ستارہ کے پاس اسے معاف کر دینے کی سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ اس نے جو بھی کیا تھا، لیکن وہ اس کے بچوں کا باپ تھا۔ ستارہ کی محبت تھا اور محبت میں قربانی وہ دے چکی تھی۔ وہ صبح کا بھولا تھا جو شام میں ہی صحیح لیکن لوٹ تو آیا تھا۔ احساس ندامت اور احساس زیاں لیے آدھی زندگی اسفند نے برباد کر دی تھی، لیکن باقی کی زندگی ستارہ ضائع نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالات سے لڑتے لڑتے وہ تھک چکی تھی اور اب اسے اسفند کے ساتھ کی اشد ضرورت تھی۔ ستارہ نے بغیر کچھ کہے اسفند کے کاندھے پہ اپنا سر ٹکا کر آنکھیں موند لی تھی، جیسے کوئی مسافر ایک لمبی مسافت کے بعد منزل پر پہنچ کر سکون لیتا ہے۔